السلام علیکم ناظرین، بحیثیت مسلمان ایک سوال جو سب کے ذہن میں گردش کرتا ہے وہ یہ کہ قیامت کب آئے گی۔ یہ ایک ایسا سوال ہے جس کے بارے میں بہت سی نشاندہیاں موجود ہیں، لیکن اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ قیامت کب آئے گی۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے انسانوں تک قیامت کی نشانیاں پہنچائی ہیں، جن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت سے پہلے ان نشانیوں کا ظہور ضروری ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی بہت سی نشانیاں بتائی ہیں، جن میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ قیامت سے پہلے دجال کا ظہور ہوگا، اور دجال کے فتنے کو دنیا کا سب سے بڑا فتنہ قرار دیا گیا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس سے بڑا فتنہ نہ تو آیا ہے اور نہ ہی آئے گا جو اس زمین پر رہنے والے اہل ایمان کے لیے کسی بڑے امتحان سے کم نہ ہوگا۔ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو کچھ ایسا بتانے جا رہے ہیں جسے سن کر آپ حیران ہو جائیں گے، اور وہ یہ کہ عورتیں دجال کے فتنے کا بڑا نشانہ بنیں گی۔ دجال سے ہم بستری کرنے والی عورتیں کون ہوں گی اور ان کی پہچان کیسے کی جا سکتی ہے، یہ سب کچھ جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ معزز ناظرین، سب سے پہلے آپ کو احادیث کی روشنی میں دجال کے بارے میں بتاتے چلیں۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سب کو ایک لمبا خطبہ دیا اور ایک تقریر فرمائی، اور اس میں دجال کا حال بھی بیان فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب سے اللہ نے زمین پر انسان کو بھیجا ہے، اس کے بعد سے اب تک اللہ تعالیٰ نے زمین پر دجال سے بڑا فتنہ پیدا نہیں فرمایا۔ تمام انبیاء اپنی امت کو دجال سے خوف دلا رہے ہیں، کیونکہ تمام انبیاء علیہ السلام کے آخر میں ہوں اور تم ہی آخری امت ہو، اس لیے دجال تم ہی لوگوں میں پیدا ہوگا۔ اگر وہ میری زندگی میں ظاہر ہو جاتا ہے تو میں تم سب کی جانب سے اس کا مقابلہ کرتا، لیکن چونکہ وہ میرے بعد ظاہر ہوگا اس لیے ہر شخص اپنے نفس کی جانب سے اپنا بچاؤ کر لے گا۔ اللہ تعالیٰ میری جانب سے اس کا محافظ ہوگا۔ سنو، دجال شام اور عراق کے مابین مقام اللہ سے ظاہر ہوگا اور اپنے دائیں اور بائیں پائے جانے والے ملکوں میں فساد پیدا کرے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے اللہ کے بندو، ایمان پر قائم رہنا۔ میں تم کو اس کی وہ حالت بیان کرتا ہوں جو آج تک آپ کو کسی نے نہیں بتائی۔ پہلے تو وہ نبوت کا دعویٰ کرے گا، پھر کہے گا کہ میں خدا ہوں۔ تم مرنے سے پہلے خدا کو نہیں دیکھ سکتے تو پھر دجال کیسے خدا ہوا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دجال کانا ہوگا اور تمہارا خدا کانا نہیں، اور اس کی پیشانی پر کافر لکھا ہوگا، جسے ہر مومن چاہے عالم ہو یا جاہل سب پڑھ لیں گے۔ حاضرین کرام، اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پس جب دجال ویرانے سے گزرے گا تو اسے حکم دیا جائے گا کہ اپنے خزانے نکال، تو خزانے اس کی ایسی تباہ کریں گے جیسے شہد کی مکھیاں اپنے مالک کی تباہ کرتی ہیں، اور اس کے ساتھ جنت اور دوزخ بھی ہوگی، لیکن حقیقت میں وہ جنت دوزخ ہوگی اور دوزخ جنت ہوگی۔ تو جو شخص اس کی دوزخ میں ڈالا جائے گا اسے چاہیے کہ وہ سورۃ الکہف کی ابتدائی آیات پڑھے، تو وہ دوزخ اس کے لیے ایسا ہی باغ بن جائے گی جیسے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام پر آگ گلزار ہوئی تھی۔ روایات کے مطابق اس کا ایک فتنہ یہ بھی ہوگا کہ وہ ایک شخص کو مار کر چیر کر اس کے 2 ٹکڑے کر دے گا اور کہے گا کہ دیکھو اب میں اس بندے کو ملاتا ہوں، تو کیا اس کے بعد بھی تم لوگ کسی اور خدا کو مانو گے؟ اللہ تعالیٰ دجال کے اس فتنے کو پورا کرنے کے لیے اس شخص کو دوبارہ زندہ کر دے گا۔ دجال اسے پوچھے گا کہ تیرا رب کون ہے؟ تو وہ کہے گا میرا رب اللہ ہے اور تو خدا کا دشمن دجال ہے۔ خدا کی قسم، اب تو مجھے تیرا دجال ہونے پر پورا یقین ہو گیا ہے۔ دجال کا ایک فتنہ یہ بھی ہوگا کہ دجال آسمان کو حکم دے گا تو وہ بارش برسائے گا، اور دجال جب زمین کو حکم دے گا تو وہ زمین سبزہ اگائے گی، اور اس روز چرنے والے جانور خوب موٹے تازے ہوں گے، کوکھیں بھری ہوئی ہوں گی، تن دور سے لبریز ہوں گے۔ سوائے مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کے کوئی خطہ ایسا نہ ہوگا جہاں دجال نہ پہنچا ہوگا۔ مکہ اور مدینہ میں داخل ہونے کی کوشش کرنے پر فرشتے اس کو ننگی تلواروں سے روکیں گے۔ جہاں تک تعلق اس بات کا ہے کہ عورتیں دجال کے فتنے کا سب سے زیادہ شکار ہوں گی، تو آپ کو بتاتے چلیں کہ دجال قوم یہود میں سے ہوگا جس کی پیروکار عورتیں اور یہودی ہی ہوں گے، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ اس فتنے کا شکار عورتیں ہی ہوں گی۔ ایک روایات میں آتا ہے کہ کٹر یہودی عورتیں دجال سے ناجائز تعلقات بنانے کی بھی کوشش کریں گی، اور اس کے قلیل جسم کو اپنانے کے لیے ان یہودی عورتوں میں جنگ چھڑ جائے گی۔
اور یہ عورتیں دجال کو اپنی جانب مائل کرنے کے لیے طرح طرح کی ہتھ کنڈے اپنائیں گی۔ دجال کے حوالے سے ایک موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ نوجوان مرد ہوگا جو بھاری بھرکم جسم اور سرخ رنگ کا مالک ہوگا، عوام میں اس کا لقب مسیح ہوگا اور وہ ایک آنکھ سے کانا ہوگا، اس کے بال چھوٹے اور گھنگریالے ہوں گے، اس کی سواری میں ایک بڑا گدھا ہوگا اور اس کا ظہور شام اور عراق کے درمیان میں ہوگا جہاں وہ رسالت کا دعویٰ کرے گا۔ اس کے بعد وہ اصفہان چلا جائے گا جہاں اس کے ہمراہ 70,000 یہودی ہوں گے اور وہ یہیں سے خدائی کا دعویٰ کر کے چاروں طرف فساد برپا کرے گا اور زمین کے مختلف مقامات کا گشت کر کے لوگوں سے خود کو خدا کہلوائے گا۔ خدا بندوں کی آزمائش کے لیے اس سے بڑے بڑے عجیب کام ظاہر کروائے گا جس کی پیشانی پر کافر لکھا ہوگا، جس کی پہچان صرف اہل ایمان ہی کر سکتے ہیں۔ اس کے پاس ایک آگ ہوگی جو کہ وہ دوزخ سے تعبیر کرے گا اور ایک باغ ہوگا جس سے وہ جنت کا نام دے گا، جو مخالفین کو آگ میں جبکہ موافقین کو جنت میں ڈالے گا۔ اس کے پاس کھانے پینے کی چیزوں کا ایک بہت بڑا ذخیرہ ہوگا، اس کو چاہے دے گا، اور جو اس کا مخالف ہوگا وہ اس کو مذکورہ چیزیں نہیں دے گا۔ وہ اس قسم کی بہت ہی سزائیں مسلمانوں کو پہنچائے گا، لیکن اللہ کے فضل سے اللہ کی تسبیح و تقدیر مسلمانوں کو کھانے پینے کا کام دے گی۔ روایات میں بتایا گیا ہے کہ دجال کے ظہور سے 2 سال پہلے قحط رہ چکا ہوگا اور تیسرے سال دوران قحط ہی اس کا ظہور ہوگا۔ زمین میں دفن خزانے اس کے حکم سے اس کے ہو جائیں گے۔ وہ بعد آدمیوں سے کہے گا کہ میں تمہارے ماں باپ کو زندہ کر سکتا ہوں، اس لیے تم کو چاہیے کہ میری یہ قدرت دیکھ کر میری خدائی کا یقین کر لو۔ اور اسی حالت میں بھی بہت سے ممالک سے وہ گزرے گا یہاں تک کہ وہ یمن پہنچ جائے گا۔ ہاں بہت بددین لوگ اس کا ساتھ دینے کے لیے تیار ہو جائیں گے، تو وہاں سے واپس ہو کر وہ مکہ مکرمہ کے پاس مقیم ہو جائے گا۔ وہ مکہ اور مدینہ میں داخل ہونے کی کوشش کرے گا مگر محافظ فرشتوں کی وجہ سے داخل نہ ہو سکے گا۔ اس کے علاوہ مدینہ منورہ میں 3 خوفناک زلزلے آئیں گے، جس کے بعد وہاں رہنے والے بد عقیدہ لوگ خوف کی وجہ سے شہر سے نکل کر دجال کے پھندے میں جا پھنس جائیں گے۔ مدینہ منورہ سے دجال ملک شام کی طرف روانہ ہو جائے گا اور اس کے پہنچنے سے قبل امام مہدی علیہ السلام دمشق پہنچ چکے ہوں گے اور دجال کے ساتھ جنگ کرنے کی تیاری کرنے کے لیے فوج کو ترتیب دے رہے ہوں گے۔ ایک دن لوگ نماز میں مصروف ہوں گے کہ اس دوران حضرت عیسیٰ علیہ السلام 2 فرشتوں کے ساتھ دمشق کی جامع مسجد کے مشرقی مینار پر اتریں گے اور امام مہدی علیہ السلام سے ملاقات کریں گے۔ یوں حق اور باطل میں ایک خون ریز جنگ شروع ہوگی اور مسلمانوں کو فتح نصیب ہوگی۔ اسی جنگ کے دوران حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال کو بیت المقدس کے قریب باب لد کے مقام پر قتل کریں گے اور اس کی لاش کو وہاں موجود ایک کنویں میں لٹکا دیا جائے گا۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ایسی مزید اچھی ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ فی امان اللہ، اللہ حافظ۔